بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کسی بھی انسان کا دل جیتنے کے لیے یہ عادات لازمی اپنائیں۔ گفتگو کے دوران سامنے والے کا نام احترام سے لیں۔ نفسیاتی طور پر انسان کو اپنا نام سننا اچھا لگتا ہے اور اس سے اپنائیت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ لاشعوری طور پر سامنے والے کے بیٹھنے کا انداز یا بولنے کی رفتار کی ہلکی سی پیروی کریں۔ یہ تکنیک تعلق بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ صرف ہاں یا نہ والے سوالات نہ پوچھیے، بلکہ ایسے سوالات کریں جن سے گفتگو آگے بڑھے۔ مثلاً، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی ذات کے بجائے سامنے والے کی دلچسپیوں پر بات کریں۔ جو لوگ دوسروں میں دلچسپی لیتے ہیں وہ زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ اگر ملاقات کھانے پر ہے تو نوالہ چھوٹا لیں اور منہ بند کر کے چبائیں۔ جب تک منہ میں کھانا ہو بات کرنے سے گریز کریں۔ اگر کسی کی کوئی چیز، گھڑی، لباس یا کام اچھی لگے تو اس کی سچی تعریف ضرور کریں۔ اگر آپ کو سامنے والے کی کسی بات سے اتفاق نہ ہو تو اسے براہ راست غلط کہنے کے بجائے میرا نقطہ نظر تھوڑا مختلف ہے جیسے الفاظ استعمال کریں۔ آپ کے الفاظ سے زیادہ آپ کی نیت اثر کرتی ہے۔ اگر آپ دل سے کسی کا احترام کر رہے ہیں تو وہ آپ کے چہرے کے تاثرات اور لہجے سے خود بخود ظاہر ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، مصنوعی پن جلد ہی پکڑا جاتا ہے۔ جب سامنے والا کوئی اہم یا جذباتی بات کر رہا ہو تو میں سر ہلا دینا کافی نہیں ہوتا۔ اس کی بات کو خاموشی اور ہمدردی سے سننا اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ واقعی اس کے سامنے موجود ہیں۔ کسی سے ملاقات کے دوران اس کی تنخواہ، عمر یا خاندانی مسائل جیسے انتہائی ذاتی سوالات سے تب تک گریز کرے جب تک وہ خود اس کا ذکر نہ کرے۔ ہرن شیر سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے لیکن شکار ہو جاتی ہے کیونکہ بار بار وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے شیر کہاں تک پہنچا۔ ایسا کرنے سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم زندگی کے سفر پر رواں دواں ہوتے ہیں تو بار بار ماضی کے جھانکنے سے ہمارا صرف اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ گزرا ہوا لمحہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ہم اکثر کل کی فکر میں آج کو ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ زندگی صرف آج کا نام ہے۔ دنیا میں ہر چیز بدلتی ہے، حالات، موسم، لوگ اور یہاں تک کہ ہمارے اپنے خیالات بھی۔ جو اس تبدیلی کو قبول کر لیتا ہے وہی سکون میں رہتا ہے۔ حقیقی خوشی باہر کی چیزوں یا دوسروں کی مرضی میں نہیں بلکہ انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے۔ قناعت اور شکر گزاری ہی وہ چابیاں ہیں جو ذہنی سکون کے دروازے کھولتی ہیں۔ زندگی میں آنے والی ہر مشکل ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں مضبوط بنانے اور کچھ نیا سکھانے کے لیے آتی ہے۔ حقیقی دانائی یہ نہیں کہ ہم سب کچھ جان لیں بلکہ یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ کون سی چیز زندگی میں واقعی اہم ہے۔ چہرے اور ہاتھوں کو گورا کرنے کے لیے دودھ میں ہلدی ملا کر لگائیں۔ قبض کے لیے دہی کا استعمال کریں۔ پیشاب جل کر اور پیلا آئے تو بھنڈی کی سبزیاں زیادہ کھائیں۔ ہرے دھنیا کا پیسٹ چھالوں پر لگانے سے وہ ایک ہی دن میں ختم ہو جاتے ہیں۔ عجوا کھجور کو گٹھلی سمیت پیس کر کھائیں۔ ساری زندگی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ زیادہ کھانسی ہو تو خشک میوجات کھائیں، آرام ملے گا۔ پیٹ درد میں دودھ ہرگز نہ پئیں۔ روزانہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ زیادہ چکنائی والی اشیاء گلے میں انفیکشن اور تلی ہوئی چیزیں قبض پیدا کرتی ہیں۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے روزانہ صبح شام پیسی ہوئی کلونجی کا قہوہ پئیں۔ لکڑی کے فرنیچر کی صفائی کے لیے نمکین پانی استعمال کریں۔ وزن کم کرنے کے لیے لیموں، کھیرے اور بند گوبھی کا استعمال کریں۔ سر کی خشکی دور کرنے کے لیے نیم کے پتوں کا پانی استعمال کریں۔ لیمن کے چھلکے پیس کر زیتون کے تیل میں ملا کر سر کی مالش کرنے سے آدھے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ٹماٹر کا رس پینے سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ اس میں کیلشیم اور پروٹین زیادہ ہوتی ہے۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے 10 گرام اجوائن اور 10 گرام سونف 1 گلاس پانی میں پکا کر پئیں۔ چھینک زیادہ آ رہی ہو تو ہرا دھنیا سونگھ لیں، چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی۔ دوپہر کے کھانے میں
کچا پیاز کھانے سے دل کی دھڑکن بہتر رہتی ہے۔ کریلا خون میں شوگر کی مقدار بڑھنے نہیں دیتی اور ذہنی دباؤ کم کرتی ہے۔ ذہنی کام کرنے والے گوشت چھوڑ کر پھل اور سبزیاں کھائیں تو تھکن محسوس نہیں ہوگی۔ دہی کا استعمال وزن کم کرنے اور معدے کو طاقتور بنانے کے لیے مفید ہے۔ رات کو کم کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پینے والا انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جوان نظر آنے کے لیے منہ دھوتے وقت کھیرے کا رس چہرے پر لگائیں۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو کیونکہ اس وقت رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ سانولے رنگ کی خواتین ٹوتھ پیسٹ میں انڈے کی سفیدی ملا کر لگائیں تو چہرہ سفید اور ملائم ہو جائے گا۔ شیشے کے برتنوں کو سرکے اور نمک والے پانی سے دھونے سے وہ چمک اٹھتے ہیں۔ وزن کم کرنے کے لیے بند گوبھی کے پتے استعمال کریں۔ سونف کا استعمال سانس کی نالیاں صاف کرتا ہے۔ پانی میں ارک گلاب ملا کر پینے سے چہرہ خوبصورت رہتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ منہ سے بدبو آئے تو جامن کھائیں۔ معدے کا درد ہو تو ٹینڈے کا سالن کھائیں۔ پنڈلیوں پر سرسوں کا تیل ملنے سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی میں سفید زیرہ ڈال کر استعمال کریں۔ بینائی تیز کرنے کے لیے بادام اور سونف دودھ کے ساتھ سوتے وقت کھائیں۔ سبز دھنیا کی چٹنی کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ لال مرچوں کو جلا کر دھونی لینے سے بند ناک کھل جاتی ہے۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ سرسوں، کدو اور خشخاش کے تیل کا مساج بالوں کو گھنا اور لمبا کرتا ہے۔ آنکھوں کے حلقے مٹانے کے لیے ٹھنڈا کھیرا آنکھوں پر لگائیں۔ بلیک بیری کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور قبض سے نجات ملتی ہے۔ گردے کی پتھری کے لیے پانی میں زیرہ اور لیموں کا رس ملا کر پئیں۔ اناناس دل اور دماغ کو راحت دیتا ہے اور خون صاف کرتا ہے۔ دیسی گھی، دودھ، فروٹس اور ہری سبزیاں بڑھاپا روکنے والی غذائیں ہیں۔ جلدی سونے اور جلدی اٹھنے والے افراد لمبے عرصے تک جوان رہتے ہیں۔ پودینے کا رس چہرے کے غیر ضروری بال ختم کرتا ہے۔ پیشاب زیادہ روکنے سے گردے فیل اور دماغی کمزوری ہو سکتی ہے۔ لیموں اور ٹماٹر کا رس جلد کو شگفتہ اور ملائم بناتا ہے۔ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پینے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ لیموں پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر دانتوں پر ملنے سے دانت سفید ہوتے ہیں۔ جامن کو نمک لگا کر کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ عورتیں جوان نظر آنے کے لیے بند گوبھی کا زیادہ استعمال کریں۔ 24 سال کی عمر میں شادی کرنے سے بچے ذہین پیدا ہوتے ہیں۔ سیب زیادہ کھانا دل سے خوف ختم کرتا ہے۔ کھانے کے بعد نہانے سے پرہیز کریں، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ انار کے رس سے بال دھونے سے بال کالے ہوتے ہیں۔ کھجور کھانے سے نفس کی کمزوری نہیں ہوتی۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا ہوا انڈا اور گرین ٹی مفید ہے۔ زیادہ پانی پینا عقل میں اضافہ کرتا ہے۔ کلونجی ہر بیماری کا علاج ہے۔ نہار مزیرہ استعمال کرنے سے گردے صاف ہوتے ہیں۔ مچھر کے کاٹنے پر نمک کا مساج انفیکشن سے بچاتا ہے۔ کچا ٹماٹر پٹھے مضبوط کرتا ہے، البتہ ٹی بی کے مریض ٹماٹر استعمال نہ کریں۔ رات سوتے وقت نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی صفائی ہوتی ہے۔ کوئی بھی سخت چیز نگلنے کی صورت میں اس پہ گھول کا چھلکا پانی میں پئیں۔ گاجر کا مربع آنکھوں کی روشنی کے لیے مفید ہے۔ گرمی میں دہی کی لسی پانی کی کمی دور کرتی ہے۔ جلیبی کھانے سے جسمانی درد دور ہوتا ہے۔ پکا ہوا امرود مثانے کی کمزوری دور کرتا ہے۔ ناخن چمکدار بنانے کے لیے لیموں کے چھلکے ملیں۔ شہد میں انار ڈال کر کھانے سے بدن کی طاقت بڑھتی ہے۔ دہی اور شہد کا ماسک چہرے کی جھریوں میں کمی لاتا ہے۔ دھوپ کے نشان ختم کرنے کے لیے لیموں اور شہد کا ماسک لگائیں۔ واش روم کے داغ دور کرنے کے لیے نیم گرم پانی اور سرکہ استعمال کریں۔ ناک کے بال بڑھنا بیماریوں کی علامت ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی کھانے سے بیماریاں کنٹرول ہوتی ہیں۔ تکیے کو ہفتے میں 2 بار دھونے سے بال مضبوط رہتے ہیں۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے پیٹ صاف رہتا ہے۔
آلو بخارا چہرے کی خوبصورتی کے لیے مفید ہے۔ کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مار جاتے ہیں۔ کھانا کھاتے وقت پاؤں کے بل بیٹھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ چنے کی دال کے پانی سے منہ دھونے سے رنگت سفید ہو جاتی ہے۔ ٹماٹر کا رس ہیئر آئل میں ملا کر لگانے سے بال کالے ہوتے ہیں۔ آنتوں کے زخم کے لیے بیر کا استعمال مفید ہے۔ بد ہضمی سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد گڑ کھائیں۔ حافظہ بہتر بنانے کے لیے نہال منہ بادام اور کالی مرچ کھائیں۔ رات کو سونے سے پہلے اسپغول کا چھلکا نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ فٹ رہنے کے لیے ناشتہ بادشاہوں کی طرح کریں۔ دوپہر کا کھانا عام آدمی کی طرح اور رات کا کھانا غریبوں کی طرح کھائیں۔ کھانسی اور بلغم ہو تو لاہوری نمک چوستے رہیں۔ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں تاکہ بیماریوں سے دور رہیں۔ اچھی صحت کے لیے سبزیاں اور پھل استعمال کریں۔ کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو لیموں کا رس اس جگہ پر ملیں۔ روزانہ صبح لہسن کے 2 جوئے اور 1 چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ بچی ہوئی کافی پودوں میں ڈال دیں، یہ اچھی طرح کھاد کا کام کرتی ہے۔ مچھر کے کاٹنے پر صابن لگانے سے خارش غائب ہو جاتی ہے۔ بھینس کا کچا دودھ پینے والے کو کمر درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ گرمیوں میں بند جوتوں کا استعمال نظر کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ ہری مرچ عورتوں کے جوڑوں اور پٹھوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ ڈپریشن سے نجات کے لیے ثابت اسپغول صبح نہار میں اور عصر کے وقت لیں۔ معدے کو ٹھیک رکھنے کے لیے ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ الائچی والا دودھ پینے والا لاعلاج بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ جھریوں کے خاتمے کے لیے رات کو ملائی کا لیپ کریں۔ شہد کی مکھی کاٹ لے تو سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ پیٹ درد میں چھوٹی الائچی چبا لیا کرو۔ شدید کھانسی میں گڑ چوسیں یا سیب کا رس پئیں۔ رات سونے سے پہلے 1 کیلا کھانے سے بار بار پیشاب کی حاجت نہیں ہوتی۔ شلجم کی سبزی کھانے سے بھولنے کی بیماری دور ہوتی ہے۔ ایلو ویرا کھانے سے جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں فائدہ ہوتا ہے۔ کھانے کے ساتھ لیموں نچوڑ کر کھانے سے ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف اور پھٹی ایڑیوں کے لیے روزانہ چقندر کھائیں۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش سے مچھر کا ڈنگ اثر نہیں کرتا۔ زیادہ سونے والوں میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ پیاز کاٹ کر بدن پر ملنے سے جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے زیرے کے قہوے میں لیموں نچوڑ کر نہار منہ پئیں۔ شوگر کم ہونے سے انسان اچانک گر سکتا ہے اور ٹھنڈے پسینے آتے ہیں۔ دانت درد کے لیے شہد اور لہسن کا پیسٹ ملیں۔ جلدی سونے اور جلدی اٹھنے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ نیم گرم دودھ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے۔ نزلہ زکام کے لیے لونگ کے پانی کی بھاپ لیں۔ ہاتھ پاؤں کی سوجن دور کرنے کے لیے روزانہ 10 سے 12 گلاس پانی پئیں۔ تیز گرم کھانا دل کی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پینے سے موشن نہیں لگتے۔ آڑو کھانے سے ہارٹ اٹیک اور جوڑوں کے درد سے بچا جا سکتا ہے۔ نہار منہ ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کریں۔ زیرہ کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام آتا ہے۔ بیت الخلاء میں کپڑے لٹکانے سے منفی اثرات اور بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ موٹا ہونے کے لیے رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر صبح کھائیں۔ پانی زیادہ پینے سے گردے صاف ہوتے ہیں۔ پانی ابال کر پینے سے بڑی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ تنہائی اور اکیلا پن صحت کے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ معدے کی بیماریوں سے بچنے کے لیے کھانے کے دوران پانی نہ پئیں۔ جوان نظر آنے کے لیے دودھ میں ہلدی ملا کر پئیں۔ کھیرا گردے کے درد اور پیاس کی شدت میں مفید ہے۔ خشک خربوزے کے بیج دماغی طاقت بڑھاتے ہیں۔ اناردانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھتی ہے۔ ادرک والا پانی پینے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ ناخن چبانے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ گلاب کا پھول سونگھنے سے نیند پرسکون آتی ہے۔ دانت درد میں لہسن کا پانی روئی سے لگائیں۔ آواز سریلی بنانے کے لیے صبح نیم گرم شہد چاٹیں۔ سوتے وقت ایک ہی بازو پر وزن ڈال کر سونے سے
بازو میں درد اٹھنے لگتا ہے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز اگر زیادہ گرم ہو تو اسے پلاسٹک کے برتن میں ڈال کر مت کھائیں، ورنہ کینسر کی بیماری لگ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر اپنے بائیں پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، اس سے آپ کے دماغ بالکل فریش ہو جائے گا۔ دودھ کو گاڑھا کرنا ہے تو اس میں چند دانے کشمش کے ڈال دو، اس سے دودھ فوراً گاڑھا ہو جائے گا۔ ناشتے میں روزانہ کھجور کھا لینے سے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جو صبح اٹھ کر پہلے برتن دھوتے ہیں ان کو کمر کے درد کے مسائل ہو جاتے ہیں، اس لیے رات کے وقت دھو کر سو جائیں۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ ہلدی ضرور کھائیں۔ اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کے لیے کوشش کریں، اس میں آپ کی صحت کا راز چھپا ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید چیز صحت ہے اور سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ کمر کے مہرے خراب ہوں تو لہسن اور زیتون کا تیل مکس کر کے کمر کی مالش کیا کریں۔ بادام کے تیل کے اندر انڈے کی زردی ملا کر چہرے پر لگاؤ اور 20 منٹ بعد منہ دھو لو۔ زیرے میں تھوڑا سا نمک شامل کر لیں تو شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ زیادہ سونے والے اور سست افراد انجیر کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ معدے کو ٹھیک رکھنے کے لیے جامن کھایا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد 2 جامن کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ جوانی برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح اٹھ کر گرم پانی پیا کرو۔ روزانہ سونف چبانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھنے سے بڑھا ہوا بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ دماغ میں تلوں کا تیل مسلنے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں اور جو تیز بولتے ہیں وہ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینے کی عادت بندے کو جلدی موٹا کر دیتی ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ دبلے پتلے ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھایا کریں، آپ کا وزن بڑھنے لگے گا۔ انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں تو انڈے کا چھلکا پھٹتا نہیں۔